السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 120 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 117 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید ایک آیہ مبارکہ پڑھیں گے ٹرانسلیشن کے ساتھ اور تفسیر آیہ مبارکہ 120 تک کمپلیٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ صبح سویرے نکلے، من أَهْلِكَ اپنے گھر والوں سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ آپ جگہ متعین کر رہے تھے مورچوں کے لیے، جنگ کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 118 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اللہ رب العزت اس آیہ مبارکہ میں فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، نہ بناؤ تم دلی دوست سوائے اپنوں کے، وہ تم سے کسی قسم کی دشمنی میں کمی نہیں کرتے، اور ان کی یعنی کہ جو دلی خواہش ہے یہی ہے کہ تم مشکل میں پڑو۔ تحقیق ان کے منہوں سے ان کا جو بغض ہے، عداوت ہے، وہ ظاہر ہو چکا، اور جو ان کے سینے چھپاتے ہیں وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تحقیق ہم نے آج تم پر اپنی آیہ مبارکہ کھول کھول کر بیان کر دی، اگر تم عقل سے کام لو۔ اس سے پہلے کی آیہ مبارکہ 117 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں ان کے کفر کی وجہ سے ان کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ ہوا ہو، جس طرح ہوا تند و تیز ہوتی ہے، یا پھر بعض اوقات سردی میں بہت شدید ہوتی ہیں، یا گرمی بہت سخت لو چل رہی ہوتی ہے، تو ایسی جو ہوا ہوتی ہے وہ کھیتوں کو نقصان دیتی ہے۔ ہوا حالانکہ عام طور پہ رحمت کا سبب ہوتی ہے، ہمارے لیے بہت خوشنما ہوتی ہے، لیکن یہی اگر اپنی حدود کراس کر دے تو یہ نقصان دیتی ہے۔ یہی مثال کافر لوگوں کی یا پھر جو ریاکار لوگ ہیں ان کی ہے کہ عموماً جو صدقہ خیرات کرنا ہے وہ انسان کے اعمال کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اور انسان کے اعمال کو چار چاند لگا دیتا ہے، لیکن اگر اس میں ریاکاری آ جائے یا انسان کے اعمال میں کفر ہو تو پھر ایسا صدقہ خیرات بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا، بلکہ الٹا وبال جان ہوتا ہے، کیونکہ ریاکار لوگوں کو ان کی جو اعمال ہیں وہ کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ جس طرح کہ ہم نے ایک اور مقام پہ پڑھا کہ شرک کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی نیتوں کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے، ان چیزوں کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح کہ بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث کے شروع سٹارٹ میں ہی نیت کے باب میں احادیث لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، اگر نیت درست ہوگی تو پھر کوئی بھی عمل قابل قبول ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ادھر بھی فرما رہے ہیں کہ ایمان والو، ان لوگوں کو دلی دوست نہ بناؤ جو تمہارے، جس طرح تم ایمان لائے ہو، سچا ایمان لائے ہو، اس طرح اگر کوئی اور ہے تو ان کو دلی دوست بنا سکتے ہیں، لیکن جو اس کے علاوہ ہیں ان کو دلی دوست نہ بناؤ۔ ادھر اصل میں جس دوستی سے منع کیا گیا وہ ہے دلی دوست، یعنی کہ ہم راز نہ ان کو بناؤ۔ ویسے تو ہم دوستی یا کاروبار لین دین کر سکتے ہیں، اگر بظاہر کوئی نقصان ان سے نظر نہیں آتا تو پھر ان لوگوں سے یعنی کہ اپنے سوا یا نان مسلم سے
کاروبار لین دین کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس بارے میں بھی بہت سخت ہوتے ہیں، ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ بالکل ایسے لوگوں سے ہم کاروبار یا کچھ بھی لین دین نہیں کر سکتے۔ انسان اوائڈ کرے تو اچھا ہے، لیکن شریعت کے لحاظ سے گناہ نہیں ہے۔ باقی وقت اور حالات کے تحت ہر انسان کو اس میں خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ ادھر اگرچہ ایک اصولی بات بتائی جا رہی ہے، لیکن اگر اس کے پس منظر دیکھا جائے، اس کے شان نزول میں، تو اس وقت کچھ صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ ان کا دوستانہ تعلق تھا، ان کے ساتھ حلیف تھے۔ یعنی کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ حلیفانہ جو تعلق ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کہ اس وقت کچھ لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ساتھ رہنے کی قسمیں کھائی ہوتی تھیں کہ اگر میں مر گیا تو اس وقت تم میرے گھر والوں کی کفالت کرو گے، یا پھر میرے مال کی بھی تم یعنی کہ حصے دار ہوگے۔ حلیفانہ تعلق ہوا کرتا تھا، تو ایسے تعلق سے بھی منع کیا گیا۔ یعنی جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ جب مسلمان مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت ادھر دو بڑے قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ تو اس وقت ان کی آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ٹکرش چلتی رہتی تھی۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو تنگ کرتا رہتا، کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی رخنہ اندازی کرتے رہتے، ان کو آپس میں کچھ نہ کچھ سازش کر کے لڑاتے رہتے۔ تو مسلمانوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کیا گیا کہ جس طرح وہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، اس طرح تم ان کے ساتھ دلی دوستی نہ رکھو۔ اگر اوپر سے وہ تمہارے ساتھ دوستی نبھائیں گے، لیکن جو ان کے دلوں کے اندر بغض ہے، جو اناد اور حسد کا شکار ہیں، وہ بہت بڑا ہے، ان کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے، وہ کبھی نہ کبھی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس طرح ان سے دلی دوستی نہ رکھو، کیونکہ وقتاً فوقتاً کبھی نہ کبھی ان کی جو بغض اور اناد ہے وہ ان کے چہروں سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن جو ان کے سینوں کے اندر چھپا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، جس کو تم نہیں جانتے، وہ بہت ہی بڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تحقیق ہم تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اگر تم عقل سے کام لو۔ پھر مزید تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم وہی لوگ ہو جو ان سے دوستی رکھتے ہو، حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے اور تم سب کتابوں پہ ایمان لاتے ہو۔ یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں تم ان پر ایمان رکھتے ہو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، لیکن حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، اس کے باوجود بھی کہ ان کی کتابوں میں سب کچھ ان کی سچائی لکھی ہوئی ہے۔ اگرچہ وہ تم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اس کے باوجود حسد، اناد، بغض کا یہ یعنی کہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ وہ دل سے کسی بھی کتاب کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ایسے لوگ بظاہر تو جب بھی تم سے ملتے ہیں اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ظاہری تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب الگ ہوتے ہیں تم سے تو عزو علیکم الانامل من الغیظ، تمہارے اوپر غصے سے اپنی انگلیاں کاٹ کر کھاتے ہیں، اپنے جو ہاتھوں کے پورے ہیں ان کو دانتوں سے کاٹتے ہیں غصے سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ڈانٹ پلا رہے ہیں، قل موتوا بغیظکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے کہ تم اپنے غصے میں ہی مار جاؤ، جتنا تمہیں غصہ آ رہا ہے، تمہاری کوئی کہ چل نہیں رہی، تو تم اسی غصے میں مار جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنا مرضی تم چھپا لو، یقیناً جو بھی تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی نیکی پہنچتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے۔ یعنی کہ اگر تم کسی جنگ میں مال غنیمت حاصل کرتے ہو یا تمہیں کوئی اور فتوحات حاصل ہوتی ہیں تو وہ ان کو اچھی نہیں لگتی، بلکہ وہ دل سے اسی میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تم مشقت میں پڑو، تم مشکلات میں پڑو، تم یعنی کہ جو فتح ہے وہ شکست میں تمہیں بدل جائے، تم کسی بھی جنگ میں کسی بھی طرح سے فتوحات حاصل نہ کرو، بلکہ ہمیشہ تم مغلوب ہی رہو۔ مزید کیا فرمایا، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور تمہارے کرنے کے کام کیا ہیں کہ تم ان سے کوئی انتقام نہ لو، ان کو کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دو، بلکہ اس کے برعکس صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں ان کا جو یعنی کہ مکر ہے وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عموماً بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ کی بھی تجربے سے یہ چیز گزری ہوگی کہ اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اگر ہم اس کے سامنے اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں
تو مزید وہ دشمنی پہ اتر آتا ہے، لیکن اگر اس چیز کو ہم برداشت کرتے رہتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، تو مزید جو نقصان ہے وہ کم ہو جاتا ہے، مزید ہم اس کے شر سے بچ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان اللہ بما یعملون محیط، کہ جو کچھ بھی وہ اعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، وہ اس مکر سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ جو مکر مسلمانوں کے لیے وہ چلتے رہتے ہیں، جو کھیل کھیلتے رہتے ہیں، جو سازشیں چلتے رہتے ہیں، وہ الٹی انہی پہ آنے والی ہے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، نیکسٹ لیسن انہی آیت مبارکہ سے کنٹینیو کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور رمضان مبارک کے پلاننگ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ کچھ اب آپ ایسی رمضان مبارک کے حوالے سے تیاری کریں جس طرح کہ وہ کچن سے ریلیٹڈ ہو، جس طرح کہ لہسن چھیل کے ابھی سے رکھ لیں۔ اس کے علاوہ مٹر ہیں، ابھی مٹر کا موسم ہے تو اکثر ڈشز میں مٹر ہم استعمال کرتے ہیں، تو مٹر نکال کے زیادہ سارے رکھ لیں، فریز کر لیں، ان کو پیکٹ بنا کر تو فریز کر لیں۔ یہ ایک تو آپ کے ٹائم کی بھی بچت ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جو اتنی مہنگائی ہے اس میں بھی آپ کو کہ آپ کی بجٹ کی بھی بچت ہو جائے گی۔ مٹروں کے دانے نکال کر آدھا کلو کے پیکٹ بنا کر تو آپ وہ فریز کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے مٹر نکال کے دانے تو ان کو فریز کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔